ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت۔ آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ آمین۔ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی وہاں سے میں اس کا صرف ترجمہ کروں گا اور وہ پچھلی آیات پڑھنا جی۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی۔ ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون بولا اچھا جو نسلیں گزر چکی ہے پھر ان کی کیا حالت؟ ہمارے آباء و اجداد جو گئے تھے وہ تو ان باتوں کو نہیں مانتے تھے، پھر ان کی کیا حالت؟ موسیٰ علیہ السلام میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے پر، اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے مختلف اقسام کے پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، وہ بھی کھائیں۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں۔ نخرجکم تارۃ اخری، یہاں تک تو ہم نے شرح پڑھ لی تھی اور آیت نمبر 56 سے آج ہم نے آغاز کر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ حالانکہ اگر اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ زمین ہے، اسی سے تمہیں نکالا ہے،
اسی میں واپس کریں گے۔ اللہ اسے پتا تھا کہ اگر اوپر سے اللہ نے پانی برسایا ہے، اسی کی وجہ سے زمین زندہ ہوئی اور اس سے نباتات ہوگی، اس نے جو جو کچھ تمہاری ضرورت تھی وہ ساری کی ساری پیدا کر دی ہے۔ تمہارے جسم کی ساری ضروریات اسی زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ اس نباتات کے ذریعے تم کھاؤ گے، یہ تمہاری نشانی کوئی اور ایسا بنا سکتا تھا نظام؟ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اسے ساری نشانیاں دکھا۔ وَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا، دیدہ دلیری دیکھے، وَأَبَى، اور اس نے انکار کر دیا۔ شام سے لے کر لیبیا تک کا حکمران ہے، اور بحر روم کے ساحل سے لے کر حبشہ تک کا یہ مالک ہے۔ جب اقتدار ملتا ہے تو اقتدار کو بچانے کے لیے پھر جس چیز کو بھی جھٹلانا پڑے ورنہ جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک۔ ہمارے ملک کے حکمران بھی یہی نہیں کر رہے۔ اللہ کہتا ہے سود کا کاروبار میرے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، حرب من اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے یہ۔ اللہ کہتا ہے یمحق اللہ ربا، ہم نے سود کا مٹھ مار دیا ہے۔ 47 سے لے کر اب تک سود کے ساتھ ہی بینک چلتے ہیں، سود کا ہی کاروبار ہو رہا ہے۔ جس طرح فرعون کے دماغ میں آیا تھا کہ یہ جو کام میں نے تمہیں بنا کر دے دیا ہے، یہ جو نظام میں نے تمہیں دے دیا ہے، یہ تو اس نظام کو خراب کر دیں گے اگر یہ آگے۔ اور یہی بات ہمیں سمجھایا جاتا ہے، میڈیا کے ذریعے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ہم تو ماڈرن لوگ ہیں، یورپ امریکہ سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم جس طرح وہ کامیاب ہوئے ہم بھی ویسے کامیاب ہونے لگے ہیں۔ ان مولویوں کے ہتھے چڑھ گئے تو یہ سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے جہاں جہاں کسی جگہ پہ گفتگو کی ہے تو بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے جواب میں کہا کہ اگر سود کا کاروبار بند کر دیں گے تو بتائیں پھر ہمارے بینک کیسے چلے جائیں؟ اور بھاڑ میں جائیں تیرے بینک، اللہ کے ساتھ جنگ کر کے تو کہتا نفع ہو جائے گا۔ یہ ایک ہی دماغ ہے جو اس وقت سے کام کر۔ وہ جھٹلاتا ہے اور انکار کر دیتا ہے۔ اس کو حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ اتنی بڑی سلطنت اور اس میں میرے اس بات کو چیلنج کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں، کیا نا ربکم العالی، تو یہ دو بھائی اٹھ کے آ گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ جو العالی ہے ہم اس کے نمائندے ہیں، تو کون ہے؟ اب مجھے چیلنج کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ پانی برساتا ہے اوپر سے اور نیچے سے پھر وہ زمین زندہ ہوتی ہے، اور پھر زندہ ہونے کے بعد وہ اس میں سے تمہاری ضرورت کی چیزیں نکالتا ہے، پھل اور پھول نکالتا ہے، سبزیاں نکالتا ہے، ہمارے پرندوں اور چرندوں کا بھی سامان کرتا ہے اور ہمارے جانوروں کا بھی کھانا کر دیتا ہے، اس طرح تو بھی کر کے دکھا۔ یہ تو کر نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، صاف انکار کرتا۔ اسی لیے آج کے لوگ بھی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان میں اسلامی نظام ہوتا تو تمہارا ایس ڈی او پیسے لے کر ہی میٹر لگاتا، تمہارا تھانے دار پیسے لے کر ہی ایف آئی آر درج کرتا، اس نے مدد تو کیا کرنی ہے، وہ تو ایف آئی آر درج کرنے کے بھی پیسے لیتا۔
تو وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں ان مولویوں کے ہتھے نہ چڑھ، ان کے ہتھے، یہ مولویوں کا نظام ہے کہ میرے اللہ کا، وہ انکار مولوی کا نام لے کر کرتے ہیں، لیکن انکار دراصل کس کو کر رہے ہیں؟ جب میں آپ میں سے پوچھتا ہوں، کیا واقعی ان اصحاب اقتدار اس وقت کے فرعون اور آج کے فرعونوں کی کوئی فرق ہے؟ ان کے دیے ہوئے نظام میں ہر آنے والا دن بتاتا نہیں ہے کہ گزرے ہوئے کل سے بدتر دن آ گیا ہے۔ جن لوگوں نے اس نظام کو چلا رکھا ہے، دو ملکوں کے اندر ایک ہی وقت میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ادھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اس نظام کی وجہ سے اچھے دن آ رہے ہیں، برے دن گزر چکے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ ادھر مودی بھی یہی جملہ ہے۔ وہاں تو لوگ ابھی زندہ ہیں، اس لیے مودی سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ ہمارا اچھے دن آ گئے ہیں، خدا کے واسطے ہمارے برے دن ہی لے آؤ، اس وقت ہم سکون سے رہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں کا دانشور بھی کہہ رہے نہیں، بات ٹھیک کہہ رہی ہے وہ، یہاں کا دانشور بھی مرا۔ تو آپ کسی دانش کی بات نہ مانیں، میرے اللہ کی تو مان جائیں۔ اللہ کی دانش سے کوئی آپ کو اعتراض ہے؟ کوئی شک ہے؟ میں جو کہوں مت مانیے، لیکن جو میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ تو مان جائیے نا۔ سارے رویے ایک جیسے۔ اگلا جملہ بھی دیکھیے، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ۔ اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ فرعون اور اس کے ساتھی چھوٹے ذہن والے لوگ نہیں تھے، جنہوں نے اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ تیار کر لی ہے، دنیا کے اتنے بڑے حصے پر حکومت کر رہے ہیں، لوگ اسے رب آنا ربکم الاعلیٰ کہہ دیا ہے، تو ذہن تو اللہ نے ان کو بہت بڑا دیا ہوا۔ کیوں بات نہیں مانتے؟ جس شخص نے بھی وہ فرعون نہیں، آج کے معززین بھی، جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہو، اپنی خواہشات، اس کی زندگی کے درمیان میں کبھی تیرنے کے قابل رہتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کیا ہے، وہ تو اپنی خواہشات کے ایک دم بھنور میں پھنسا ہوتا ہے اور وہیں پھنسا رہتا ہے۔ آج بھی میں اور آپ بھی زندگی کی خواہشات کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اپنی خواہشات ہے نا، اگلا مکان، اگلا باغ، اگلی فیکٹری، اوپر کا عہدہ، جتنی استطاعت ہے کم از کم اتنا تو ہم اپنے اس اقتدار میں سے حصہ لے جائیں۔ اس خواہش نے حلال حرام کی تمیز رہنے دی ہے؟ کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کوئی اس ظلم کی وجہ سے پسا چلا جا رہا ہے، کبھی دل کے کسی گوشے میں اس کے لیے نرمی پیدا ہوئی ہے کہ کسان چیخ مرے
کہ میری گندم کی فصل، اس کی تو یہ لاگت ہے، اس کو تو قیمت نہ دو، اس کی فصل نہ خریدو، اس کی فصل ضائع ہونے پہ آ جائے، وہ مجبوراً سستی بیچنے پہ مجبور ہو جائے۔ اس لیے کہ تم نے باہر سے گندم پہلے خرید کے رکھی ہوئی تھی سستی، تم نے مہنگے داموں میں اپنی بیچی۔ آپ کو پتا ہے کہ اپنی خواہشات کی وجہ سے وہ جو میں نے بیچنی ہے اس کا کیا بنے گا اگر یہ خرید لی گئی؟ اب کسانوں کے اندر اس وقت اتحاد یہ ہو رہا ہے کہ اگلے سال گندم اگانی ہی نہیں، بازار سے ہی خرید۔ اگلے سال آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ہو سکتے کیا سلوک ہوگا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی پریکٹس دونوں ملکوں میں ہو رہی ہے۔ جس طرح یہاں کسان کو مارا جا رہا ہے اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی مارا جا رہا ہے۔ یہ دونوں ممالک تو بنیادی طور پر زرعی ممالک ہیں، زراعت ان کی اصل ہے۔ جب زراعت کو ہی مار دیں گے، وہ تو اپنے ٹکوں پیسوں کی خاطر اس کو مارنے کے فتول ہیں۔ اور آپ ہیں کہ ان کے زندہ باد کے نعرے روز لگاتے تھے۔ تو سمجھاتے بھی وہ یہ ہیں، ان مولویوں کی باتوں میں آگے تو تمہاری زندگی بڑی تلخ ہو جائے گی، تمہاری عورتیں بھی یہ پردہ کر کے گھر سے نکلیں گی، کسی کو اپنے رخ زیبا دکھانے کے قابل ہی نہیں رہیں گی، انہوں نے پردے لگوا دینے آ ہم ڈر جائیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سنیے تم احمد صاحب، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اس وقت کا فرعون یہ بات کہہ رہا تھا، آج کا فرعون بھی یہی جملہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے دین کے غلبے کی بات کرتے ہو۔ اس طرح لوگوں کو اپنے جادو میں پھنسا کے کہ لوگ اللہ کا نام سن کر تمہارے ساتھ چل پڑیں گے، تم ہمارے اقتدار پہ قبضہ کر کے تمہیں ہمیں اس سے نکالنا چاہتے ہو۔ اس لیے وہ جملہ ایک معروف استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، ان کے جھانسے میں نہ آنا، یہ بڑے جادوگر ہیں، ان کے جھانسے میں نہ آنا، انہیں اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں تو اسلام آباد چاہیے، یہ تو اپنی حکومت چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ تم دونوں بھائی اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس زمین سے ہمیں نکال دو اپنے جادو کے زور سے۔ یہ جو تم باتیں کرتے ہو کہ زمین کے اندر پانی برسانے سے یہ نرم و نازک پودے نکال کر ہماری کھانے کا انتظام کس نے کر دیا ہے، تم ہمیں مجبور کرتے ہو کہ اس کا جواب نہ دیں۔ تمہاری نیت یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے نکال، اگر میں اس زمانے میں تو ہمارے اسلام آباد پہ تم قبضہ کرنا چاہتے ہو، اگر میں آج کی ٹرم استعمال، اور یہی تو آج کا بھی گراؤنڈ کیا تھا، صاحب اقتدار یہی ہے بات سمجھاتا ہے نا۔ اور اسے پتہ بھی ہے، یہ خود فرعون بال کی پرستش نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہاں کے سارے لوگ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، مختلف اذہان تھے۔ تو اس زمانے کے جو لوگوں کے دماغ میں تھا آسمان پہ قوت ہے، اس کا خاتون کیا تھی؟
खातून, तो नाम कोई भी हो, मानता तो था ना कि ऊपर एक अल्लाह है, लेकिन अपने इक़्तिदार की खातिर लोगों को कहता है इनकी बातों में ना आना मूसा। आप भी कहते हैं इन मौलवियों की बातों में ना आना, मैंने तुम्हें बेहतरीन निजाम दे रखा, आराम से जाते हो, रिश्वत देते हो, तुम्हारा काम हो। ये मौलवियों को धक्के खाने दो। तुम्हारे लिए अब पैसे हैं तो तुम्हारे बेहतरीन हमने प्राइवेट अस्पताल बना दिए हैं, सरकारी अस्पतालों में इनको धक्के खा। तो जिसके जेब में पैसा है वो अपने बच्चे का इलाज करवा लेता है, अपना इलाज करवा लेता है, उसके तो यूं भी नहीं रेंगती। पता तो उसको है, जिसको डॉक्टर की फीस देने के बाद जेब में हाथ डालता है तो दवाई के पैसे। पता तो उसको है ना कि सरकारी अस्पताल में इसलिए जाता है कि चलो दवाइयां तो यहाँ से मिल जाएंगी, तो डॉक्टर पर्ची पे लिख देता है कि बाहर जाओ और बाहर से जाकर खाओ, दवाइयां तो वहां बिक जाती। पता तो उसको है, तकलीफ में तो वो। तो उसको क्यों ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर अल्लाह का दीन का निफाज होता तो यहाँ पे ऐसा डॉक्टर बैठ सकता था कि दवाइयां उसके लिए उसको दी थी कि इन गरीबों को ये दवाइयां यहां से देनी है, ये इन्हीं का पैसा है। ये दवाइयां जो खरीदी गई हैं, अस्पतालों को दी गई हैं, हमारे टैक्सेस से नहीं है, तो इन्हीं का पैसा है, तो दो इनको। देता है। अच्छा, किसके दिमाग का इलाज होने वाला? अवाम का कि हुक्मरानों का? जो जुल्म करता है उसके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जो कहता है आओ अल्लाह के दामन में पनाह ले लें, उसके निजाम के मुताबिक चले, मौलवियों की गल नहीं। और जो अल्लाह की हजरत मूसा और हारून की बातें कर रहे हैं, ये अपने पास से कर रहे हैं कि अल्लाह की बातें सुना रहे हैं? और दावा भी ये है कि ये हमारी बातें नहीं है, जिसको तू भी खातून मानता है, जिसको तू अल्लाह कहता है, ये उसी के नुमाइंदे हैं हम, उन्होंने हमें भेजा तेरे पास। ये जुल्म कर रहा है बनी इसराइल पर, छोड़ दे इनको, हम इन्हें आजाद करवाने के लिए। अगर नहीं, मुझे पता है, पता तो अंदर है, लेकिन अपनी आवाम को और अपने ग्रोह को समझाने के लिए जुमला ये इस्तेमाल करता है, मूसा मुझे पता कि तू जादूगर है, जादू के जोर से तू ये सारा काम कर। वलनातियन्नक बिसिहरिन मिस्लिही। अच्छा, तो हम भी तेरे मुकाबले पर वैसा ही जादू लाते। अगर वैसे ही लाता तो वही की कुछ चीज लानी चाहिए थी ना, पता तो था कि ये वही की बात कर रहे हैं। आपको इस वक्त के जो लोग हैं, वक्त फिरौन को ये कहने की जरूरत नहीं है। वो इतना कहता है ये मौलवी हैं, ये आपको ले डूबेंगे, क्या कि चुप कर जाता है, और आपके जहन को मौफ करने के लिए 100 से जायद इस वक्त टीवी स्टेशन है। इस पर लगाओगे, एक जबरदस्त ड्रामा लगा होगा, कहीं पर अच्छा सा गाना लगा होगा, तुम्हें शहर में मुब्तला कर। तुम्हारे पास वक्त नहीं है कि वहां पे बैठ के वो देखो, वो तुम्हारे मोबाइल में वो दिखा देगा जिसको देखकर तुम टुन हो।
ہو جاتے ہیں؟ مجھے نہیں آواز آئی. یہاں میری کلاس میں بابے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، بابے زیادہ ہوتے. پہلے شکایت آتی تھی یہ بچے اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، بری عادات سیکھتے ہیں، گھر میں آتے ہیں. اب شکایت یہ ہے کہ دادا ہاتھ سے چھوڑتا نہیں ہے موبائل، تو یہ بچہ دادے کو دے کے یہ بھی موبائل دیکھتا. اب برائی کہاں سے آ رہی ہے؟ جو لوگ خواہشات کو اپنا مقصد بناتے ہیں، مقصد زندگی بنا لیتے ہیں، خواہشات، وہ زندگی کے دریا میں تیرنے کے قابل ہوتے ہیں. آپ کا ہر دن پچھلے دن کی نسبت اچھا جا رہا ہے کہ برا جا رہا ہے؟ ڈوب رہے ہو. آدھا پاکستان اس وقت آپ کے پاس نہیں. مشرقی پاکستان ہے، دوبارہ ہمارے سے باہر ہے. میڈیا میں آ چکا ہے، میڈیا میں وہ آ چکا ہے. جس وقت تک اس مغربی پاکستان کے لوگوں کو ہوش نہیں کرتے، وہ اللہ کے دین سے نہیں جڑیں گے، مقصد زندگی دین کی سرفرازی نہیں بنائیں گے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نہ. جب تک زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے تاکہ آپ راضی ہو جائے. ہم نے تو اس کی جگہ پر کہا ہے اپنا من راضی کرنا. وہ نور جہاں کا گانا سننے سے ہوتا ہے تو میں وہ لگا لوں گا. وہ انڈیا والے کے خاتون کا نام ہے، بڑی مشہور، لتا کے گانے سننے ہیں تو مجھے اس کا مزہ آتا ہے تو میں وہ لگا لوں. اب سے کوئی یوں سمجھے کہ 20 سال پہلے یہ جو ماڈرن لوگ ہوتے تھے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا کہ یہ فضول وقت کیوں ضائع کرتے ہو، یہ اللہ کا دیا وقت ہے، اس کو پازیٹیو کاموں میں لگانا چاہیے، تو وہ جملہ ایک استعمال کرتے تھے، جسٹ ٹو کل دا ٹائم. انہیں پتا تھا کہ ہم اس کو قتل کر رہے ہیں وقت کو، یہی جملہ کہتے ہیں جسٹ ٹو کل دا ٹائم. آج وہ احساس بھی مر گیا. اب کل دا ٹائم نہیں، وہ خواہشات کی تکمیل میں اس طرح گم ہو گئے ہیں، حقیقت سے آنکھیں نہ صرف بند کر لی ہیں بلکہ انکار کے نعرے لگانے. یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا قصہ سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو تاریخ پڑھائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج اپنی اصلاح کر لو. کل بھی اقتدار یوں تھا، آج بھی اقتدار یوں ہے، اور اس وقت عوام کی یہ حالت تھی اور آج تمہاری کیا. تو اچھا ہم بھی تمہارے مقابلے پہ ویسے ہی جادو لاتے ہیں. انہوں نے کہا کر لے، کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. جب اس طرح کا جملہ کہا جاتا ہے تو اس طرح پوری قوت کے ساتھ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اب تمہیں شکست دے دوں گا لوگوں کے ساتھ. میرے پاس تو آج کا بھی کہتا ہے کہ تم اگر اچھی بات کہیں کہہ بھی دو گے تو کتنے سن لیں گے؟ 100، 200، 400، 1000، 2000، 10,000 سن لیں گے. میرے پاس تو میڈیا کی قوت ہے، میں جو چاہوں ان کو سناؤں اور ان کو اپنے ساتھ شامل کر لوں. لگا لے زور اپنا، تو کتنا درج کر لے گا؟ چیلنج کر دوں.
کہتے ہیں آؤ پھر مقابلہ کریں، آج تمہیں ہراتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے پہ ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا۔ یہ حضرت موسیٰ پہ چھوڑ، حالانکہ اسے پتا ہے کہ جادو کے اندر جو پہل کرتا ہے شہر میں مبتلا وہ کر دیتا ہے، پھر اس کو اس سے نکلنے میں وقت لگتا ہے، تو اس وقت تک تو یہ ہار چکے ہوں گے۔ دن جو ہے وہ تو 10 12 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا نا۔ جس دن مقابلہ ہے لوگ تو پھر واپس چلے جائیں گے، یہ تو ہارے پڑے ہوں گے وہاں پر، کیونکہ شہر میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس نے پہلی باری لینے کے لیے جو جملے استعمال کیے وہ سیاسی تھے۔ دیکھیے کیا کہتا ہے، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا، یعنی طے کر لے تو اتنا کانفیڈنس کہ تیری مرضی، جس دن تیرا جی چاہے مقابلہ اس دن ہوگا، جس جگہ تو کہے گا مقابلہ وہاں پہ ہوگا۔ اگر اس طرح بات کی جائے تو دوسرا آدمی پیچھے ہٹ جاتا، لیکن جی یہ تو اللہ کی طرف سے بات کر رہی تھی، یہ بھی پیچھے ہٹ جاتا۔ کہتا ہے نہ ہم اس کردار سے پھریں گے نہ تم پھر، اجل بیننا و بینک موعدا لا نخلف، ہم اس سے پھریں گے نہیں، پھر یہ وعدہ کر لیں۔ یعنی ڈرا رہا ہے کہ تو نے بھاگ جانا ہے موسیٰ ہارون، تو بھاگنا نہیں ہے، کھلے میدان میں سامنے آ۔ کالا موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ نے جواب دیا کہ اور دن کیوں منانا اکٹھا کرنا ہے، یہ جشن کا دن آ تو رہا ہے۔ فرعون کے زمانے میں مصر میں 3 سال میں 3 جشن منائے جاتے، تو کہتے ہیں یہ جشن کا وہ موقع تو آ ہی رہا ہے، اور کھلے میدان کے اندر ہی سارے لوگ آ کے خوشیاں مناتے، اسی دن اسی جگہ پر لوگوں کے سامنے ہی کریں۔ موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا، جشن کے دن ہی کریں گے، اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں، لوگ دیکھ رہے ہوں جو تم کر رہے ہو، جو دیکھ رہے ہیں لوگ تم پر پھرتے ہو۔ دائی کو یہاں پہ نصیحت ہے کہ دشمن جس مرضی لہجے میں گفتگو کرے، وہ جتنی بھی قوت اکٹھی کر کے آئے، تو نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، تو نے پوری قوت کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ تیرے پیچھے تیرا اللہ ہے۔ جس کے پیچھے اللہ ہو وہ کمزور بات کرتا ہے کہ مضبوط بات کرتا ہے؟ دیکھیے ہم جب اقتدار سے بات کرتے ہیں ہمارے اچھے لوگ بھی تو اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح غلام اپنے مالک آقا اور شہنشاہ سے۔ بلکہ صحیح بات کہوں، ہمارے دماغ میں اللہ کا ان حکمرانوں جتنا ایک سیکٹری جتنا بھی مقام ہے۔ سیکٹری کے ساتھ گفتگو کرنی ہو نا، وہ ٹائم دے دے کہ آجا مجھ سے بات کر لے، یہ ویسٹ کوٹ پہننی چاہیے کہ دوسری پہننی چاہیے، یہ لباس پہننا چاہیے کہ دوسرا، ٹائی کون سی لگانی چاہیے۔ میں نے سیفٹی کے ساتھ بات، اور جب جانا ہے تو میرے جملے پہلے سے تیار ہونے چاہیے، میرے جملے بھی اچھے ہونے چاہیے، اس نے جو مجھ سے گفتگو کرنی ہے اس کو میں پڑھ لوں، اچھی طرح اس کی تیاری کر لوں، تاکہ گفتگو کرنے میں مجھے آسانی ہو، میں اس کی بات سمجھوں وہ میری بات سمجھ سکے۔ ہے یہ آسان؟
اندر سے خوشی بھی ہوتی ہے، اندر کی خوشی۔ آج مجھے سیکرٹری صاحب سے بات کرنا، آج چیف سیکرٹری سے بات، اگر وزیر اعظم سے کرنی پڑ جائے تو اور ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اور آپ جب شہنشاہ سے بات کرنے نماز میں اس کے دربار میں تھے، وہاں بھی کپڑوں کا اس طرح خیال ہے، جو اس سے باتیں کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یار ایک چھوٹے افسر جتنا تو اس کا مقام تھے، ہم نے تو وہ مقام پہ 60 کے بوڑھے، نماز کا ترجمہ پوچھا جائے تو انہیں نماز کا ترجمہ، قرآن حکیم کی تو بات ہی بڑی، اور کہتے ہیں میرے اللہ کا کلام ہے یہ، نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ اتنا تو مقام دیکھو، ابھی تک اللہ کا دین جو غالب نہیں ہوا اس ناقدری کی وجہ سے، رب کی ناقدری کر۔ یہ تو دو ہی بندے گئے ہوئے ہیں نا، پاکستان میں تو اسلام کے لیے جماعتیں موجود ہیں، تمیز کہیں تو ہے۔ کالا موعدکم یوم الزینہ وَيُحْشِرَ النَّاسَ ضُحًى، لوگوں کو اکٹھا کر لینا تب دن چڑھے، تاکہ لوگ اب جو دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے۔ قید سمجھتے ہیں نا، میں نے وہ ترجمے میں بتایا تھا، قیدو پنجابی کا جو کلمہ ہے یہ وہی، جس طرح وہ سازشیں کرتا تھا ہیر رانجھے کو ملنے نہیں دیتا تھا، اس طرح یہ بھی سازشیں کرتے ہیں بندوں کو اللہ سے ملنے ہی نہیں دیتے۔ اور حضور کے زمانے میں بھی صرف یہاں نہیں، انڈیا سے الف لیلہ جو کہانیاں ہیں وہ منگوائی گئی اور اس کو عربی میں منتقل کر کے وہ قصے سنانے کے لیے جگہ جگہ بندے بٹھا دیے کہ لوگ قصوں کے اندر مزہ لیتے ہیں، یہ کہانیاں سنائیں گے، یہ سنیں گے، اور کہانیاں وہ مزدار ہیں، سنسکرت کی ہیں وہ، جس کا ترجمہ کر کے وہ سناتے تاکہ رسول اللہ کی باتیں سننے کو۔ جو رات تک فلمیں دیکھتا رہا ہے، گانے سنتا رہا ہے، ڈرامے دیکھتا رہا ہے، وہ لیٹ تک اپنے موبائل کے اوپر جب اذانیں ہونے لگی ہیں اس وقت سویا ہے، اس وقت میری قرآن کلاس میں آ سکتا ہے؟ اب اللہ کا فضل ہے، شادی والوں کو بھیج دیتے ہیں جلدی کا، ٹائم طے ہے، 10 بجے وہ لائٹیں آف کر دیتے ہیں اور بہ کے بعد اب نہیں لگنے دیتے، یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر، ٹینٹ گلی میں نہیں لگیں گے۔ ہاں بڑے لوگوں کی اور بات ہے، غریب لگائے گا تو مقدمہ ہو، اس کے لیے زرداری ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے نواز شریف بننا پڑتا ہے، پھر آپ جا کے اپنی مرضی میں۔ وہ پلٹا، اس نے اپنے ایان کو درباریوں کو بلایا، مقابلہ تو سخت ہے، کیا کرے، ان کا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ان کا لہجہ دیکھا ہے، یہ بڑے پرعزم لگتے ہیں، ان کے پاس کوئی بڑی چیز ہے، تو اس طرح کرو کہ صرف یہاں کے لوگ نہیں، دارالخلافہ میں ہماری سلطنت میں جتنے جادوگر ہیں بڑے سے بڑے، سب کو پہلے بلاؤ اور ان سے مشاورت کرو، اس سے مقابلہ کرو۔
پھر یہ اس لیے کہا ہے وتولى، وہ واپس پلٹا، فرعون وجمع کیدہ، تو اپنی ساری تدبیروں کو اس نے اکٹھا، پورے ملک سے بڑے جو لوگ ہو سکتے تھے، ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی علم جو ہوتا ہے وہ عروج پر ہوتا ہے۔ فرعون کے زمانے میں جادو عروج پہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پر تھا۔ تو ہر دور کا ایک چیلنج ہوتا ہے جس کو لوگ اچھے، اس زمانے میں جادو تھا تو کاش بہترین جادوگر کٹھے کا، اور پھر مقابلے پہ آ گئے، کر لیے، پھر مقابلے پہ آ گئے۔ قال لہ موسیٰ، لیکن جو نبی اللہ ہوتا ہے وہ ہر دور میں مخالف سے مخالف بھی آدمی ہو تو اس کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہے کہ اس کو تکلیف نہ، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ اللہ کے مقابلے پہ اپنے تدبیریں کرنے آگے ہیں، اگر اللہ ناراض ہو گئے تو ان کا بنے گا کیا؟ مارے جائیں گے بےچارے، اللہ پہ جھوٹی طرح باندھیں گے، یہ جو بے وقوف ہیں مارے جائیں گے۔ اس موقع پہ وہ فرعون کی فوج میں اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ اور ہارون کو شکست دینے کے لیے آئے ہیں، تو ان سے ہمدردی کا اظہار حضرت موسیٰ کر رہے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ویلکم، بالکل مجھے بالکل ایسا لگتا ہے جس طرح یوں کہتے ہیں نا، ماں کسی بچے کو روکنا ہو نا کہ یہ کام نہ کرو تو کہیں سے تجھے نقصان نہ ہو جائے، تو وہ بچے کو آواز دیتے کہ اور ٹوٹ مرے کدھر ہے، تھلے نہ آ جائے گڈی دے ادھر ہو جا، تو ٹوٹ گڑ کے جانے، بالکل اسی طرح موسیٰ کہتے ہیں ویلکم، تو تمہارا ستیہ ناز اور تمہارا بیڑا گرک نہ ہو جائے، لا تفتروا علی اللہ، دیکھنا مقابلہ کرنا اللہ پر افطرا نہ باندھ، کاذباً، وہ افطرا جو جھوٹی ہے وہ اللہ پہ نہ باندھ، کیوں؟ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، میں نے بتایا تھا نا کہ سحت کہتے ہیں ہڈی سے گوشت کھینچ کے الگ، کسی کا استحصال کر دیں، استحصال کر دینا، سب کچھ چھین لینا، اسے سب کچھ حاصل کر لینا طاقت کے ساتھ، بھی عذاب، کسی عذاب کے سے، اللہ پہ افطرا نہ باندھنا، ٹوٹ پہنے ہو، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کرتے، بچا لینا ایسا کام۔ تو دائی اپنے جملوں میں کبھی ایسے جملے پہ لا کے کسی کو مت روکنا گھیر گھار کے، اگر انکار کر دے تو سیدھا تباہ ہو جائے گا وہ بندہ۔ اپنی دعوت کو یہاں تک رکھنا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی حقانیت داخل، اسے شکست دینے کے شوق میں اسے گرانے کی کوشش نہ کرنا، اسے بنانے کی اور بچانے کی۔ تو دائی اللہ ہے، تو کسی کو ہرانے نہیں آیا، تو کسی کو جیتنے آیا ہے۔ اب فرق سمجھ آیا کہ تو کسی کو ہرانے نہیں آیا، اس کو جیتنے کے لیے تو جیتا پیار سے جاتا ہے، اپنائیت سے جاتا ہے، محبت سے جیتا جاتا ہے، اپنی محبتیں ان کے لیے رکھنا، جس طرح ماں بچے کو ساتھ کو محبت کے ساتھ جمنا سخت ٹوٹ پہنے تیرا ستیہ ناش ہو جائے، ایک ہی کرنا اس کو بچانے کے لیے ہوتا
اتنی محبت ہو. اب بھائی کہتا ہے اتنا ظلم کیتا ہے تو میں اتنی محبت کتوں لیا ہوں. مجھے کسی نے کہا تھا اپنے لیے کوشش کر، تو نے تو رب کے لیے کرنی تھی. تو رب بھی تو کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اس کو بچا لے، یہ جہنم میں گرنے والا ہے. جس طرح محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ میری حالت یہ ہے کہ لوگ دشمن یہ آگ کے گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں، میں کمر سے پکڑ پکڑ کر کے پیچھے کیا. اور جب کوئی خودکشی کرنے لگتا ہے نا، نفسیات کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. جب کوئی خودکشی کرنے لگتا ہے نا تو کوئی اسے روکے نہ پکڑ کے کھینچے تو اس سے بچنے کے لیے اس کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیتا ہے. اس کے تھپڑ کا بھی برا نہ منانا، یہ اس نے ریئیکشن میں کیا ہے. وہ چاہتا تھا کہ مصائب سے نکل جاؤں، اس لیے خودکشی کا تھا. اس کا برا نہ اس کو کھینچ. مجھے یاد ہے میں ایف ایس